کیا ابو بکر کا سامنا اب زریاب سے ہونے والا ہے؟ کیا زامل اور زریاب کے درمیان ہونے والی شدید لڑائی کی اصل وجہ ابو بکر بنے گا؟ اور کیا زریاب جو زامل کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے اسے اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ابو بکر کے سامنے ایسی بات کہہ دے گی جس کے بعد زامل کا شک یقین میں بدل جائے گا؟ آنے والی ایپیسوڈ میں ایک طرف زامل اپنے آپ کو ابو بکر کے مقابلے میں کمتر سمجھتے ہوئے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوگا، جبکہ دوسری طرف زریاب اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرے گی، لیکن حالات اسے خود ابو بکر کے قریب لے جائیں گے۔ کیا زامل عین وقت پر وہاں پر پہنچ جائے گا اور زامل ابو بکر اور زریاب کے بیچ میں ایسا کیا دیکھ لے گا جس کی وجہ سے زامل زریاب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو جیسا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ابو بکر کو زریاب کا میسج ملے گا اور زریاب اسے کہے گی کہ اسے اپنے اور زامل کے لیے ایک ہی اپارٹمنٹ چاہیے۔ زریاب کی یہ بات سن کر ابو بکر ایک دم شاکڈ ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ آخر زریاب اس لڑکے کے اتنے زیادہ قریب ہے کہ اب اس کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہنا چاہتی ہے۔ ابو بکر یہ سوچ کر بھی حیران ہوگا کہ اس کی والدہ کی دوست اور زریاب کی دادی تو بہت زیادہ دیندار اور اصول پسند خاتون ہے، پھر یہ لڑکی اپنے دوست کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہنے کی بات کیسے کر رہی ہے؟ ابو بکر کافی دیر تک اس سوچ میں پڑا رہے گا، لیکن وہ زریاب سے کوئی غیر ضروری سوال نہیں کرے گا، بلکہ اپنے دوست سے بات کر کے زریاب اور زامل کے لیے ایک اپارٹمنٹ کا انتظام کرے گا۔ اور ابو بکر ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست کو یہ بھی بتا دے گا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے امریکہ آ رہا ہے، کیونکہ اسے وہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آنا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ بھی کچھ دن وہیں پر قیام کرے۔ لیکن دوسری طرف ابو بکر کی والدہ حمنہ کو لے کر مسلسل پریشان ہوگی۔ وہ چاہتی ہے کہ ابو بکر اور حمنہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور ابو بکر حمنہ کا خیال رکھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر کی والدہ کو اپنا ماضی یاد آتا ہے۔ انہیں یاد آتا ہے کہ جب وہ ابو بکر کے والد سے محبت کرتی تھی تو انہیں اپنے والد کی طرف سے کس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی لیے وہ حمنہ کے جذبات کو دوسرے سے کہیں زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ابو بکر حمنہ کو تنہا نہ چھوڑے اور اس کے احساسات کا خیال رکھے۔ اسی وجہ سے وہ دوبارہ ابو بکر کو فون کرے گی اور حمنہ کے بارے میں پوچھے گی۔ ابو بکر اپنی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہے گا، امی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے اور سیف ہے، آپ کو اس کی اتنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے بیٹے پر اعتبار ہے نا؟ لیکن ابو بکر کی والدہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہے گی کہ خیال کرنا ابو بکر بیٹا، یہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، بہت دفعہ انجانے میں ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں جن کا انہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ قدم ان کی پوری زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے اس کی عزت اور اس کا حیا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی فیصلے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے۔ والدہ کی یہ باتیں سن کر ابو بکر بھی سنجیدہ ہو جائے گا اور اپنی والدہ سے کہے گا کہ امی اس عمر میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی بیوقوف ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہیں لگتا ہے کہ جس انسان سے وہ محبت کر رہے ہیں وہی ان کے لیے سب کچھ ہے، چاہے سامنے والے کی طرف سے انہیں کوئی جواب ملے یا نہ ملے۔ وہ اپنی طرف سے محبت کا ایک پورا بت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس انسان کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ پھر ابو بکر اپنی والدہ کو سمجھاتے ہوئے بولے گا کہ لیکن جب وہ بت ٹوٹتا ہے تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اس انسان کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ حمنہ کی جو حرکتیں دیکھ رہی ہیں، میں نے اسے ابھی ایک سیف جگہ پر رکھا ہوا ہے، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گفتگو اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ ابو بکر خود بھی جانتا ہے کہ محبت میں انسان کس طرح جذباتی فیصلے کر لیتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ بہت جلد اس محبت اور غلط فہمی کے کھیل میں وہ خود بھی ایک اہم کردار بننے والا ہے۔ دوسری طرف زریاب اور زامل بھی اپنے نئے اپارٹمنٹ کی طرف جانے کی تیاری کر لیں گے۔ بظاہر دونوں اپنی زندگی کو لے کر خوش ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کے درمیان ایک ایسی دوری پیدا ہونے والی ہوگی جس کا انہیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ زامل زریاب سے محبت کرتا ہے، لیکن اب اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں ابو بکر زریاب کو اس سے چھین نہ لے، خاص طور پر اس کے لیے کہ زریاب کی دادی ابو بکر کو زامل سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ زامل یہ بات زریاب کو بتانے کی بجائے اپنے دل میں رکھے گا اور خاموشی سے خود کو ابو بکر کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔
وہ اپنے لباس، اپنی پڑھائی، اپنے رہن سہن اور حتیٰ کہ اپنے رویے تک کو ابو بکر جیسا بنانے کی کوشش کرے گا اور دینی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا، لیکن جتنا وہ ابو بکر کے برابر آنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی اسے اپنی کمیاں نظر آتی جائیں گی۔ ادھر زریاب کی دادی اسے سمجھائے گی کہ وہ پڑھائی کرنے جا رہی ہے، اسی لیے اپنی تعلیم پر توجہ دینا اور ایسا نہ ہو کہ ہر وقت زامل کے ساتھ گھومتی پھرتی رہے۔ دادی صاف کہے گی کہ انہیں زامل کے ساتھ اس کی اتنی قربت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ زریاب فوراً کہے گی کہ پلیز دادی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں زامل کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی لیے مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔ دادی اسے سمجھاتے ہوئے کہے گی کہ چلو اٹھو، بس میری اتنی نصیحت یاد رکھنا کہ تم وہاں ڈگری لینے جا رہی ہو، صرف زامل کے ساتھ گھومنے نہیں، اور کوشش کرنا کہ ڈگری کے ساتھ تھوڑی عقل بھی لے کر واپس آؤ۔ زریاب ہلکے پھلکے انداز میں جواب دے گی، ہو سکتا ہے دادی ڈگری بھی نہ آئے اور ساتھ عقل بھی نہ آئے۔ دادی اس کی بات سن کر حیران ہوگی اور کہے گی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جس کے بعد زریاب وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی، لیکن زریاب کے یہ الفاظ آنے والے حالات کی طرف ایک عجیب سا اشارہ ہوں گے، کیونکہ اب واقعی اس کی زندگی میں نہ سکون رہنے والا ہے، نہ عقل سے کام لینے کی گنجائش۔ زامل کے ساتھ محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھ جائے گی کہ اسے اپنے آس پاس ہونے والے بہت سی چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ جیسے ہی زریاب اور زامل امریکہ پہنچیں گے، شروع میں دونوں بہت خوش ہوں گے، وہ باہر جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور اپنی نئی زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اچانک زامل کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے دیکھ کر اس کے قدم رک جائیں گے۔ وہ شخص کون ہوگا؟ زامل کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں، وہ حیران رہ جائے گا کہ ابو بکر یہاں کیا کر رہا ہے۔ اسے ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ زریاب نے جس اپارٹمنٹ اور سفر کا انتظار کیا تھا اس میں ابو بکر کا اتنا کردار ہے۔ زامل فوراً زریاب سے پوچھے گا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ زریاب حیران ہو کر پوچھے گی، کون؟ زامل ابو بکر کی طرف اشارہ کرے گا۔ زریاب اسے دیکھ کر کہے گی کہ اسے نہیں معلوم کہ ابو بکر یہاں کیوں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں آیا ہو، لیکن زامل اس جواب سے مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ جائے گا اور پھر زریاب سے کہے گا، اگر تمہیں نہیں بتانا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے تو پھر یہ یہاں کیوں ہے؟ زریاب پہلے ہی زامل کے رویے سے تنگ آ چکی ہوگی، وہ غصے میں کہے گی، خدا کے لیے زامل، تم میری اور اپنی زندگی اتنی مشکل کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں رکھنی، وہ یہاں اپنے کام کے لیے آیا ہوگا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا پیچھا کروں یا اس کے بارے میں معلومات رکھوں؟ تم بھی اسے اگنور کرو۔ لیکن زامل کے دل میں جمع غصہ اب قابو سے باہر ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ میں اسے کیسے اگنور کر دوں؟ تمہاری دادی اسے مجھ پر ترجیح دیتی ہے اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں اسے اگنور کر دوں۔ زریاب بھی غصے میں کہے گی، تم بار بار ابو بکر ابو بکر ابو بکر کی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، ہماری زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ زامل کو زریاب کا یہ لہجہ بالکل پسند نہیں آئے گا، وہ سخت غصے میں اسے کہے گا، شٹ اپ، اور آج کے بعد دوبارہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زریاب زامل کا یہ روپ دیکھ کر بالکل ہکا بکا رہ جائے گی، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ جس زامل سے وہ محبت کرتی ہے وہ اس کے ساتھ اتنی سختی سے بات کر سکتا ہے۔ زامل غصے میں وہاں سے چلا جائے گا اور زریاب وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہے گی، تنہائی میں بیٹھا صرف ایک ہی چیز سوچتا رہے گا کہ آخر وہ ابو بکر کے سامنے خود کو اتنا کمزور کیوں محسوس کرتا ہے۔ اس کا ذہن اس قدر الجھ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ابو بکر سے ملانے لگے گا، اسے اپنی پڑھائی، اپنی شکل، اپنی شناخت اور اپنی زندگی کی ہر چیز میں کمی نظر آنے لگے گی۔ ابو بکر سے پہلی ملاقات کے بعد اس کے اندر جو احساس کمتری پیدا ہوئی تھی اب وہ شدت اختیار کر جائے گی۔ ادھر زریاب کے لیے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، زامل کا فون بھی بند ہوگا اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پائے گا، اور وہ اس بڑے شہر میں اکیلی بیٹھ کر پریشان ہوگی کہ آخر زامل کہاں چلا گیا۔ زریاب ایک جگہ بیٹھی چائے پی رہی ہوگی کہ اچانک ابو بکر وہاں سے گزرے گا۔ ابو بکر کی نظر زریاب پر پڑے گی اور وہ اس کے چہرے سے پریشانی محسوس کر کے اسے آواز دے گا۔ زریاب ابو بکر سے رسمی سی سلام دعا کرے گی، لیکن اس کے چہرے پر چھپی پریشانی صاف نظر آ رہی ہوگی۔ ابو بکر اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا، مگر زریاب پہلے کچھ نہیں بتائے گی، پھر اچانک شاید جذبات اس پر حاوی ہو جائیں اور وہ زامل کے بارے میں ابو بکر کو سب کچھ بتا دے اور کہے کہ زامل کو ابو بکر کا اس طرح سامنے آنا پسند نہیں، اسے لگتا ہے کہ ابو بکر اور زریاب کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ زریاب ابو بکر سے درخواست کرے گی کہ پلیز آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، آپ کی وجہ سے میری زندگی میں پہلے ہی بہت سی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ زامل کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر حیران ہو کر پوچھے گا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کون سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ میں تو خود یہ سب تمہارے منہ سے سن کر پریشان ہو رہا ہوں۔
زریاب اسے سمجھائے گی کہ وہ اور زامل بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن زامل کو ابو بکر کا اس کے قریب آنا بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ابو بکر سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرے گی کہ وہ اس سے دور رہے تاکہ اس کا رشتہ مزید خراب نہ ہو، لیکن زریاب اس وقت یہ نہیں جانتی ہوگی کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنے دل کا دکھ بیان کر رہی ہے وہی شخص اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی کا حصہ بننے والا ہے۔ زریاب جذباتی طور پر بالکل ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ زامل کے سخت باتیں، اس کا غائب ہو جانا اور اپنے رشتے کو ٹوٹنے کے خوف سے اسے اس قدر بے قابو کر دے گا کہ ممکن ہے کہ وہ روتے ہوئے اچانک ابو بکر کے گلے لگ جائے، اور یہاں سے آنے والی ایپیسوڈ کی کہانی بالکل چینج ہو جائے گی، کیونکہ اگر عین اسی وقت زامل وہاں پہنچ گیا تو وہ زریاب کو ابو بکر کے گلے لگے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ زامل پہلے ہی ابو بکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اسے پہلے ہی لگتا ہے کہ کہیں ابو بکر زریاب کو اس سے چھین نہ لے۔ ایسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے زریاب کو ابو بکر کے قریب دیکھ کر اس کے تمام خدشات حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ زریاب کیوں رو رہی تھی، وہ شاید صرف اپنی آنکھوں پر یقین کرے اور زریاب کو غلط سمجھ بیٹھے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں زریاب اور زامل کے درمیان ابو بکر کو لے کر سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہونے والی ہے۔ ایک طرف زریاب صرف اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کسی کے سامنے رو رہی ہوگی، جبکہ دوسری طرف زامل اسے محبت میں دھوکہ سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا زامل زریاب کی وضاحت سننے کے لیے تیار ہوگا، کیا زریاب اپنے رشتے کو بچا پائے گی، کیا ابو بکر خود اس غلط فہمی کو ختم کرے گا یا حالات مزید خراب ہوں گے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زامل اور زریاب کی محبت کے درمیان ابو بکر واقعی سب سے بڑی رکاوٹ بننے والا ہے؟ کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں ایک اپارٹمنٹ سے شروع ہونے والی کہانی اب ایک ایسی غلط فہمی تک پہنچنے والی ہے جہاں ایک طرف زریاب کا رشتہ داؤ پر لگا ہوگا اور دوسری طرف زامل کا صبر ختم ہو چکا ہوگا، اور درمیان میں ابو بکر کی ایک ملاقات تینوں کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زریاب کس کا ساتھ دیتی ہے اور زامل اپنے شک پر یقین کرتا ہے یا اپنی محبت پر۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔